نمبر 77 سورۃ بقرہ۔ اولا کیا بھلا نہیں، یعلمون وہ جانتے، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، یعلم وہ جانتا ہے، ما جو یسرون وہ چھپاتے ہیں، وما اور با اور ما جو یعلنون وہ اعلانیہ کرتے ہیں، ظاہر کرتے ہیں۔ پچھلی آیتیں ہمیشہ اس کا ربط ہوتا ہے۔ کل کی ہم نے آیت میں دیکھا کہ یہ منافق لوگ جب اپنے لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں تو ان جیسی باتیں کرتے ہیں، اور جب ایمان والوں کے ساتھ ہوتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ آپ بالکل ٹھیک کہتے ہیں۔ ایک منافق یہودیوں کے منافق کا ذکر ہے، اور ایک اس کے بعد پھر مسلمانوں کے منافق جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھے، اور ابھی بھی ایسے لوگ جو آدھے تیتر آدھے بٹیر ہیں، ایک کے منہ پہ کچھ دوسرے کے منہ پہ کچھ ہوتے ہیں۔ تو ان کا یہاں ذکر ہو رہا ہے کہ وہ کہتے تھے چھپاؤ مسلمانوں سے۔ توریت میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف ہیں، آپ کے آنے کی جو علامات ہیں، جو اوقات ہیں، انہیں چھپا دو اور کہو کہ یہ وہ نبی نہیں ہے۔ تو یہاں پہ کہا گیا کیا وہ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ بھی وہ چھپاتے ہیں، اور جو بھی اعلانیہ یعنی جو منافقت وہ کر رہے ہیں نا، خوش آمد کر رہے ہیں، کسی کو ظاہری طور پہ مطمئن کرنے کے لیے اس کی جھوٹی تعریفیں کر رہے ہیں، اس کی واہ واہ جا رہے ہیں، وہ یہ جان لیں کہ یہ بھی اللہ کی نظر میں ہے۔ دوسرے کو تو نہیں پتا کہ آپ اس کے ساتھ منافقت کر رہے ہو، آپ اس کے ساتھ وقتی طور پہ صرف اس کو تھاپڑ لگا کے واہ واہ کر رہے ہو، اور بعد میں آپ اسی کو برا بھلا کہہ رہے ہو۔ اچھا، کیا یہ منافقت نہیں ہے کہ ہم انہی کی گیدرنگ میں شریک ہوتے ہیں، انہی کی فیملی کو ہم بے پردگی میں دیکھتے ہیں، شادی پہ ڈانس کرتے دیکھتے ہیں، گانا گاتے دیکھتے ہیں اور فل انجوائے کرتے ہیں، اور بعد میں گھر آ کے کیا ڈسکس کرتے ہیں؟ بڑی بے حیائی تھی، اتنی بے حیائی زندگی میں نہیں دیکھی۔ تو آپ وہاں بیٹھے کیوں دیکھ رہے تھے؟ کتنی کیا کہتے ہیں، کتنی آخر اٹھائی ہوئی ہے ان کی بیٹیوں نے۔ ٹھیک ہے اٹھائی ہوئی ہے، آپ نے ان کو تو نہیں کہا، چلے آپ نے نہیں کہا، وہ موقع نہیں تھا، تو آپ وہاں بیٹھے کیوں؟ اور پھر فلاں کو دیکھا کیسے ناچ رہی تھی، تو بالکل دیکھا، آپ نے بھی دیکھا، آپ کو دیکھنا چاہیے تھا کہ وہ کیسے ناچ رہی تھی۔ فلاں کو دیکھا کس سے ناچ رہی تھی، فلاں کے کپڑے دیکھیے کیسے پہنے ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ کیا منافقت نہیں ہے؟ ہم منافقت کسے سمجھتے ہیں؟ یہ منافقت ہے۔ آپ ان کی گیدرنگ میں شریک ہوں، ان کی ساری جو بھی ان کے طور طریقے ہیں وہ دیکھے بھی، اور پھر آ کے اس کو بعد میں اپنے گھر آ کے گاڑی میں ہی ہم ڈسکس کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ استغفر اللہ، اللہ کی پناہ، اتنی بے حیائی۔ تو آپ اس میں شریک تھے جتنی دیر وہ بے حیائی کا کام ہو رہا تھا۔ آپ نے ہاتھ سے نہیں روک سکے، آپ زبان سے نہیں روک سکے، آپ نے دل میں برا اگر جانا تو وہاں سے اٹھ جاتے۔ تو اس وقت تو آپ نے بڑا انجوائے کیا، اور جب گھر آ گئے تو آپ نے ان کو ڈسکس کرنا شروع کیا۔ اسی طرح ہر موقع کو دیکھ لیں، ہر موقع پہ ہم یہی کرتے، تو یہ منافقت ہے۔ اور دوسری بات جو ہم دلوں میں چھپاتے ہیں وہ بھی منافقت ہے، کہ کسی دیندار بندے سے ملیں گے، اہل ایمان سے ملیں گے کہ بھی بڑی بات ہے جی، آپ اتنے اچھے راستے پہ چل رہے ہیں، بڑی خوشی ہوتی ہے آپ کو دیکھ کے، بڑا دل مطمئن ہوتا ہے جی، آپ جیسے لوگوں ہی سے دنیا قائم ہے۔ کرتے ہیں نا لوگ ایسی باتیں، آپ نیک لوگ ہیں جی، ہم گناہ گار، آپ دعا کیا کریں، ہماری کہاں دعائیں لگتی ہیں۔ اصل میں بیچ میں ان کے دل میں یہی ہوتا ہے کہ یہ کن راستے پہ نکلے ہوئے، کن باتوں پہ چل رہے ہیں، دنیا کدھر جا رہی ہے اور یہ کیا کر رہے ہیں۔ تو دلوں میں کچھ اور ہوتا ہے، منہ پہ کچھ اور ہوتا ہے۔ تو دونوں صورتوں میں اعلانیہ باتیں کریں یا دل میں چھپائیں جو باتیں، یاد رکھیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نوٹس میں ہیں۔ اس وقت یہودیوں کو بتایا گیا کہ کتنا چھپاؤ، اور جو سامنے باتیں کر رہے ہو جھوٹی سچی، کیا اللہ نہیں جانتا؟ اللہ کو سب پتہ ہے۔ اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے منافقین کے لیے بھی یہی تھا کہ تم مسلمانوں کو کہتے ہو آمنا وَإِذَا خَلَوْا عَلَىٰ بَعْضِهِمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، اور جب ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے تو کیا کہتے تھے؟ اِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ان کا تو ہم صرف مذاق اڑاتے۔ یہ بھی مذاق کی ایک طریقہ ہوتا ہے کہ آپ کو دیکھ کے آپ بہت نیک ہیں، آپ بہت اچھے ہیں، آپ گناہگار، آپ کی تو بہت محنتیں ہیں،
یہ سب مذاق اڑانا ہے۔ اگر آپ امپریس ہیں کسی سے تو دیکھیں، اس کو جانیں، اس کے اعمال ہیں اس جیسے عمل کرنے کی کوشش کریں نا۔ اس سے پوچھیں اچھا آپ کیا پڑھتی ہیں، اچھا کس کا پڑھتی ہے، پھر نوٹ کریں ہم بھی ویسے ہی پڑھیں گے۔ آپ کو کیسے سمجھ آئی دین کی، اس طرح آئی جی ہم بھی وہ طریقہ اختیار کریں گے۔ یہ جو ہوتا ہے نا سامنے تعریفیں، اس سے خوش مت ہوا کریں۔ یاد رکھیے گا کسی کی تعریف آپ کو عرش پہ نہ بٹھائے اور کسی کی تنقید آپ کو فرش پہ نہ گرائے، تب آپ کا ایمان مکمل ہے۔ تعریف سے کہتے ہیں دیکھا کتنا اس کو بھی امپریس ہوا ہے، دیکھا کتنا یہ خوش ہوا ہے۔ اندر ایک شیطان کہتا ہے نا کہ تمہارے پردے سے، تمہارے قرآن سے لوگ بڑے امپریس ہو رہے ہیں، تو پھر سمجھ لے کہ پھر ایمان نہیں ہے۔ تو دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں جانتا ہوں۔ اس لیے اگر آپ کو یاد ہو میں نے ایک کلاس میں کہا تھا کہ اللہ کی معرفت کی پہلی جو سٹیج، پہلی جو سیڑھی، پہلا جو سٹیپ تھا وہ کیا تھا؟ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، اللہ دیکھ رہا۔ تو اللہ سب دیکھ رہا ہے، جو بھی آپ کر کے آتے ہو، جو بھی آپ کرنے چاہتے ہو۔ ہمارے لیے اس میں یہی سبق ہے کہ میں زندگی کی کہانی اپنی خود لکھ رہی ہوں، آپ خود لکھ رہے ہیں۔ کیا یہ اگر فلم کی صورت میں سامنے آ جائے تو ہم کسی کو دکھانا چاہیں گے؟ نہیں۔ کتنے ہمارے عیبوں پہ اللہ نے پردہ ڈالا ہوا ہے، کتنی چیزیں ہیں جس پہ اللہ تعالیٰ نے ہماری، اللہ برے وقت سے بچائے، رسوائی نہیں کی۔ تو اس لیے یہ یاد رکھا کریں، ہمارے لیے یہی اس میں سبق ہے کہ ہم جو بول رہے ہیں کیا ہمارا دل اس کو مان رہا ہے؟ ہم جو کہہ رہے ہیں، جو کر رہے ہیں، کیا ہمارے دل میں اس میں اطمینان ہے؟ تو یاد رکھیے گا کہ اگر نہیں ہے تو پھر منافقت ہے۔ اس لیے مت کسی کو امپریس کریں، مت کسی کو دلیلیں دیں، تحویلیں دیں۔ آپ اللہ کے ساتھ تعلق جوڑیں، یاد رکھیں کہ وہ دلوں کے چھپے بھید کو بھی جانتا ہے۔ تو جو بھی کریں اللہ کی رضا، اس کی خوشنودی کے لیے اور فکر آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے، تو انشاءاللہ اس کا اجر و ثواب پائیں گے۔ لیکن جو کام آپ لوگوں کو دکھاوے کے لیے، لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے، معاشرے میں فٹ ہونے کے لیے کر رہے ہیں، تو یاد رکھیے اللہ جانتا ہے کہ یہ سب کچھ آپ اپنی صرف دنیا بنانے کے لیے کر رہے تھے، حقیقت میں دل میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ زبان اور جو دل ہے اس پہ تضاد نہ ہو۔ جو زبان کہہ رہی ہے وہ دل بھی اس کی تصدیق کرتا ہو، اور آپ کے جو جواہر یعنی آپ کی جو باڈی کے ساری حصے ہیں وہ اس کی تصدیق بھی کرتے ہو۔ ٹھیک ہے، تو اقرار باللسان ہو، تصدیق بالقلب ہو، اور اس کے بعد آپ کا سارا جسم اس میں انوالو ہو۔ ورنہ دیکھ لیں یہ بڑا نازک مسئلہ ہے، یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ یہ جو زندگی ہم گزار رہے ہیں یہ کوئی تماشا نہیں ہے۔ وہاں جو فائل کھلے گی نا، وہاں پھر دلوں کے بھید نشر ہوں گے نا، وہاں ظاہری بھید نہیں۔ آپ کو یاد ہے میں نے حدیث بتائی تھی کہ فرشتے آپ کے ظاہری اعمال لکھتے ہیں۔ آپ نے 1000 دفعہ یہ پڑھا، 2000 دفعہ یہ پڑھا، آپ کی نیت وہ نہیں لکھ سکتے، آپ کے دل کی کیفیت وہ نہیں لکھ سکتے، وہ نہیں جانتے، وہ اللہ کے نوٹس میں ہوتا ہے۔ اس وقت جب اعمال نامے نشر ہوں گے نا تو اس نشریات میں وہ چیزیں نشر ہوں گی جس میں پتہ چلے گا کہ دل میں کیا تھا اور اعلانیہ کیا کر رہے تھے۔ اور میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ آپ صدقہ بھی کریں تو ایک ہاتھ سے دیں تو دوسرے کو پتہ نہ چلے۔ آج کے دور میں جو سب سے زیادہ پریشان کن بات ہے کہ بہت زیادہ تشہیر کی جاتی ہے اپنی عبادات کی، اپنے جو ہمارے صدقات ہیں اس کی، اپنے اعمال کی۔ ہم لازماً کہتے ہیں میں فلاں جگہ سے گزری، ایک بندے کو دیکھا بڑی بری حالت میں تھا، میرے پرس میں صرف 500 ہی تھا، میں نے کہا چھوڑو اپنی چیز کو، اس کو دے دوں۔ کیوں بتا رہی ہے؟ وہاں کون تھا، کدھر سے آپ گزری؟ کچھ تو اللہ کے ساتھ معاملہ رہنے دینا۔ ہم اپنی طرف سے ایک اچھی بات سمجھ کے بتا رہے ہوتے ہیں کہ میں نے اچھا کام کیا، لیکن ہم نشر کر دیتے ہیں، ہم اپنی ہر نیکی کو نشر کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس لیے اس چیز کا خاص خیال رکھیں، کیونکہ جو اسلاف میں ہمارے گزرے ہیں ان کے مرنے کے بعد کوئی انسان آ کے کوئی ان جیسا بتا دیتا تھا، ان کی زندگی میں راز نہیں پتہ چلتے تھے۔ اور آج ہماری زندگی میں ہی کہ میں اتنی تہجد پڑھتی ہوں، میں اتنی نمازیں پڑھتی ہوں، میں اتنے صدقات دیتی ہوں، میں ہر روز صدقہ دیتی ہوں، میں ہر روز یہ کرتی ہوں، میں تو اتنے پارے پڑے بغیر رہتی نہیں، میں اتنی دفعہ درود شریف پڑھتی ہوں۔ کیوں بتا رہے ہیں آپ؟ مت بتائیں، وہ دلوں کے بھید جانتا ہے۔ یہ صرف نشر ہی نہ ہو جائے، نشریات ہی میں نہ رہ جائے، اور یہ بھی ایک زوم ہوتا ہے کہ میں بڑی نیک ہوں، میں بڑی پاک ہوں، میں بڑی عبادت گزار ہوں، لوگوں سے تو ایک پارہ نہیں پڑھا جاتا، یا لوگ دنیا میں پھنسے ہوئے ہیں، میں تو فکر آخرت میں پھنسی ہوں۔
رب سے ذرا ناتا جوڑیں، معاملہ کریں تو صفر پہ آ کے انسان کھڑا ہو جاتا ہے۔ اصل یہ ہے کہ قبولیت، اصل یہ ہے کہ وہ قبول کر لے۔ قابلیت اہمیت نہیں رکھتی، شیطان میں بڑی قابلیت تھی، بہت قابل تھا، بہت زیادہ، اگر اس کی ہسٹری پڑھیں عقل دھنگ رہ جاتی ہے۔ لیکن ہوا کیا، دل میں کیا تھا جانتے ہیں نا آپ سب، رب نہیں بستا تھا، یہی تھا کہ میں بڑی چیز ہوں۔ علمی تکبر نے اس کو کہاں جا کے پہنچا دیا، روندہ درگاہ ہو گیا۔ تو پناہ مانگے ان چیزوں سے، اللہ سارے راز جانتا ہے، دلوں کے بھید جانتا ہے۔ آپ نے کہاں صبر کیا، آپ پہ کیا بیتی، آپ کہاں اس سے بھی ڈسکس مت کریں، بس ریلیکس رہیں، اپنے رب کے ساتھ ناتا جوڑیں۔ انشاءاللہ آخرت میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے عفو درگزر کا معاملہ کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ حضرت ابو ہریرہ کا ایک قول ہے، حدیث نہیں ہے، اور بڑا اچھا قول ہے، اگر آپ لکھنا چاہیں تو ضرور لکھیں، آپ کو زندگی میں کام آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تھوڑی دعا بھی نیکی کے ساتھ اس طرح کافی ہو جاتی ہے جس طرح تھوڑا سا نمک کھانے کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ تو نیکی کریں تو آپ کی دعا تھوڑی سی بھی، سمپل سی بھی، چلتے چلتے بھی قبول ہو جاتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔